احمد صدیقی آپ کے فانی بدائیوں کو یاسیات کا امام رشید احمد صدیقی نے کہا۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1998 میں اور اس کی موت ہوئی ہے 1977 میں، 1898 1977 میں۔ رشید احمد فانی کی پیدائش 1879 میں اور 1941 میں ہوا تھا، جبکہ حسرت کا پیدائش 1880 اور اس کی موت 1851 میں ہوا۔ شوکت علی خاں تھا نام اور تخلص فانی، شوکت پھر فانی استعمال کیا۔ فانی بدائیوں کے ایک حصے میں 1958 میں پیدا ہوئے، ایک قصبے میں 1979 میں پیدا ہوئے۔ فانی کا انتقال 1941 میں حیدرآباد میں ہوا۔ یہ سوال آتا فانی پیدائش کہاں ہوئی تو حیدرآباد میں ہوئی۔ فانی کے والد کا نام شفاعت علی خاں تھا، والد کا نام بھی پوچھ لیتا ہے۔ والد کے شاہ عالم بادشاہ کے زمانے میں کابل سے ہندوستان آئے تھے، جد اعلیٰ مطلب ان کے باپ دادا۔ فانی کے خاندانی کا تعلق یوسف زیئی افغانی کے قبیلے عمر خیل سے تھا۔ فانی کی پردادا بشارت خاں تھا۔ فانی گورنمنٹ اسکول انٹرمیڈیٹ پاس کیا تھا، یہ سب تو نہیں آتا ہے۔ فانی نے زمانی بیگم سے 3 اولادیں ہوئی۔ فانی 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی، نام کی نسبت سے شوکت تخلص استعمال کیا تھا۔ فانی نے اپنی پہلی غزل 1990 میں کہی اور جو رندانہ خیالات میں مشتمل تھی۔ ساقی اس میں ڈال دے سب میں کدے کا خم، آیا ہے آج ہاتھ میں ساغر شراب کا، لایا ہے لالا پہ جھک پڑی ہے گل یاسمین کی ساخ، دستے نیاز میں ساغر شراب کا۔ فانی 1898 میں اپنا پہلا دیوان مرتب کیا تھا، لیکن ان کے والد نے اسے غصے سے نظر آتش کر دیا۔ شوکت علی خاں فانی بدائیوں نے شوکت کی جگہ تخلص فانی 1899 میں اختیار کیا تھا۔ فانی 1917 تک شاعری سے کنارہ کش کر لیے تھے۔ فانی کا آخری مطبوعہ غزل کی زندگی میں شائع ہوا تھا، یہاں اب ایک بھی دل درد کے قابل نہیں ملتا۔ فانی شاعری بحالی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ فانی کی نظم، علم اور دار فانی غمازی مختلف قطعات پر حالی کی گہری چھاپ نظر آتے ہیں۔ فانی کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آیا ہے۔ فانی کی غزل کی خصوصیت قنوتیت ہے۔ فانی نے شیکسپیئر کا طربیہ ڈرامہ مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ اور ملٹن کی نظم کامکس کو اردو میں ترجمہ کیا تھا، لیکن وہ ضائع ہو چکا۔ 1906 میں جب فانی علی گڑھ تھے تو ان کا دوسرا دیوان چوری ہو گیا تھا۔ فانی نے 2 مرتبہ حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ فانی پہلی مرتبہ 1926 میں راجہ کشن پرساد کی دعوت پر اور دوسری مرتبہ 1927 میں حیدرآباد گئے تھے۔ فانی ماہ نامہ تسنیم کے مدیر رہے اور 1930 میں نکلنا شروع ہوا تھا۔ رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کہا، میرے لہجے کی بازیافت، میر کی لہجے کی بازیافت فانی کی شاعری میں ہے۔ کلام فانی، ناشر بک ڈپو، ابتدائی 10 غزل۔ وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، عیسیٰ کو ہو نوید کہ بیمار مر گیا۔ عیسیٰ کو ہو نوید، نوید کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری، مزدہ، بشارت، اچھی خبر۔ عیسیٰ کو ہو نوید کہ بیمار مر گیا، وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، عشق میں جی سے گزر گیا۔ عیسیٰ کو ہو نوید، عیسیٰ کے مطلب آتا ہے پیغمبر، لیکن اس کا مجازی معنی زندہ کرنے والا بھی آتا ہے، شفا دے۔ یہاں پہ زندہ کرنے والے سے مراد ہے عیسیٰ کو ہو نوید کہ بیمار مر گیا، یعنی زندہ کرنے، اچھا کرنے والا کو ہو خوشخبری کہ وہ بیمار ہو، یعنی بیمار مر گیا، کیا اچھا کرنے والا ہے۔ آزاد کچھ ہوئے ہیں اسیران زندگی،
آزاد کچھ ہوئے ہیں اسیران زندگی، یعنی جمال یار کا صدقہ اتر گیا، یعنی جمال یار، جمال کہتے خوبصورتی کو، یعنی جمال یار کا صدقہ اتر گیا، آزاد کچھ ہوئے ہیں اسیران زندگی، اسیر کہتے ہیں قید خانے کو، یعنی جمال یار کا صدقہ اتر گیا، دنیا میں حال آمد و رفت بشر نہ پوچھ، آمد میں نے آنا، رفت میں نے جانا، فارسی الفاظ ہے، دنیا میں حال آمد و رفت بشر نہ پوچھ، بشر کہتے انسان، بے اختیار آ کے رہا بے خبر گیا، بے اختیار کوئی بھی اختیار نہیں جس کا اختیار اپنے اندر نہیں، بے اختیار آ کے رہا بے خبر گیا، یعنی دنیا سے بے اختیار آیا تھا اور بے خبر گیا، شاید کہ شام ہجر کے مارے ہیں جی نے اٹھیں، شاید کہ شام ہجر کے جی مارے، شاید کہ شام ہجر کے